جس طریقے سے کیس پلیڈ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے، ڈو یو ہیو اینی ریزرویشنز ان دیٹ؟ اور یہاں آپ کی سوچ کیا کہتی کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں، کیس تو پلیڈ کرنا ان کا قانونی حق ہے اور ضرور کرنا چاہیے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے. وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک بڑی لیگل ٹیم موجود ہے اور بہت سارے وکلاء ان کے ساتھ تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ وہ جاتے ہیں، اور باقاعدہ جب کبھی عدالت کو سختی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو بھی ہم نے دیکھا کہ دروازے وغیرہ بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں. وہاں جو نقص امن عامہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اس کے بعد مجھے افسوس یہ ہے کہ غیر ملکی وکیل کو ہائر کرنا یہ بڑا عجیب سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو پاکستانی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ اسی عدلیہ نے آپ کو متعدد دفعہ جو ہے جب واٹس دا ریزرویشن؟ اگر کسی نے غیر ملکی اگر وکیل انگیج کیا ہے تو اس میں کیا پرابلم کیا ہونی چاہیے یا کیا ہے پرابلم؟ رانا صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سنتے تھے کہ پاکستانیت کو وہ فروغ دیتے تھے، لیکن جب پاکستانی وکیل جو ہیں کیا اس قابل نہیں ہے یا پاکستانی عدالت اس قابل نہیں ہے، ایسے آدمی کو، متنازع آدمی کو جس کی برٹش اور آسٹریلین سٹیزن شپ ہو، اور ایک ایسے وقت میں جب شاہ محمود قریشی، رؤف حسن اور تیسرے ان کے ساتھ جو علی ظفر بیرسٹر صاحب تھے، وہ باقاعدہ ناشتے پہ آسٹریلین ہائی کمیشن میں ملاقات کرتے ہیں، جس میں برطانیہ کی سفیر ہیں وہ بھی موجود ہیں، امریکہ کے سفیر وہ بھی موجود ہیں، ناروے کے سفیر وہ بھی موجود ہیں، یو این کی جو سفیر ہیں، ای یو کی جو سفیر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر اس کے بعد ایک آسٹریلین اور برٹش نژاد آدمی اس کے ساتھ مقدمہ کرنا، اللہ صاحب یہ رائٹ نہیں ہے کسی بھی بندے کا. میں ذرا دوسری سائڈ پہ سمجھنا چاہوں گا، کیا یہ رائٹ نہیں ہے کسی بھی ایسے شخص کا جس پہ الزامات ہوں وہ کہیں سے بھی کوئی بھی وکیل انگیج کر سکے؟ اس میں اگر وہ کہیں سے دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر وہ وکیل انگیج کر لیتا ہے ایسا، if he engages anybody from anywhere in the world, what's wrong with it؟ مطلب وہ probably اس کے مائنڈ میں یہ ہو سکتا ہے جس پہ الزامات لگے ہوں کہ جناب جو لوکل وکیل ہیں یا جو موجودہ وکیل ہیں پاکستان کے اندر، شاید وہ کسی پریشر میں آ جاتے ہیں، اس لیے تو نہیں وہ باہر کے کسی وکیل کو لانا چاہ رہے یا باہر کی کسی لا فرم کو انگیج کرنا چاہ رہے. دیکھیں، پہلی بات تو اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی لا کے مطابق آپ کو پاکستانی لا کے اندر ڈگری ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو پاکستانی وکلاء انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا دیگر ممالک میں پریکٹس کر رہے ہیں پاکستان سے پڑھ کے، انہوں نے وہاں کی ایکویلنس جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ ان کی ایکویلنس ایسی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنہوں نے بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو پھر، یا افضل گرو کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو پھر مجھے بھی جو ہے اگر کبھی کل کو ضرورت پڑتی ہے تو میں کیا ان لوگوں کو ہائر کر لوں، ان بھارتی وکلا جس سے ہماری مذہبی جو ایک دل آزاری ہے وہ پیش آئی ہو. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر کا وکیل نہیں کر سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پوری دنیا میں ایک یہی وکیل رہ گئے تھے؟ کیا اور دنیا میں کوئی وکیل نہیں تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، ان کے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں، ان کے ریک گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، جہاں یہ بھی بات ہے کہ صادق خان جو ایک مسلمان پاکستانی نژاد برٹش تھے اور وہ میئر کا الیکشن لڑتے تھے، تو اس ٹائم پہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ریک گولڈ سمتھ کو جو ہے سپورٹ کرنے پہنچے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ظاہر ہے بہت سارے سوالات کو جنم دے. اس میں کوئی شک و عبداللہ شبہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر کئی وکلاء ایسے ہیں، کئی لا فرمز ایسی ہیں جن کے ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں، وی کین کاؤنٹ دیم آن آور فنگر ٹپس. ایسے بھی لوگ، ایسے بھی لا فرمز موجود ہیں جنہوں نے کبھی ایسے لوگوں کے کیسز لڑے، جیسے پیپلز پارٹی کے ہیں، کھوسا صاحب ہیں، اعتزاز احسن ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یا اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، کئیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی اگر کیسز ہو تو وہ بھی لڑے ہوئے ہیں. سو اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر لا فرم ہے تو وہ تو کسی کا کیس بھی پکڑ سکتی ہے. جی، لا فرم ضرور کسی کا کیس پکڑ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کہا
کہ اس کو लोकल लॉ के अंदर हासिल करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने अगर इसको, क्योंकि पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसको कंफर्म कर रही है। दूसरी तरफ जो बात ये है कि एक आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ना हो, पाकिस्तान हवाले से, इस्लाम हवाले से, उसको एंगेज क्यों किया जा रहा। तीसरी तरफ ये है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एंगेज किया जा रहा है या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपको किसी जो ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और मुख्तलिफ जो उनके फोरम्स हैं, क्या उनके ऊपर चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है इसको कहना। जहाँ तक आपका कंसर्न है अब्दुल्ला साहब के, वो उनकी जो डिग्री है या उनकी लॉ फर्म है या उनके वकला हैं या वो खुद हैं, वो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते पाकिस्तान की लैंड पे, पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो डेफिनेटली जब उन्हें इंगेज किया गया होगा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि वो वायबल हैं कि नहीं है, वो यहाँ पे केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अगर वो लड़ सकते हैं तभी उन्होंने केस एक्सेप्ट किया होगा ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई अभाम नहीं होना चाहिए, उनको क्लैरिटी होगी रहे कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को केटर फॉर किया होगा। लेकिन जहाँ बात ये है कि उनकी फर्म क्यों, दूसरी बात इसका इसी वजह से मैंने कहा कि लगता ऐसा है कि फोरम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे वो ये केस लड़ना चाह रहे हैं। लगता ये है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे ह्यूमन राइट्स के तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को मजीद जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत को ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है और उनके ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान रियासत को और पाकिस्तानी रियासती इदारों को मलाइन करने के लिए ज़रूरत है कि उनको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर जो है वो टैग किया जाए। आपको याद होगा कि शिरीन मज़ारी और अंदलीब अब्बास और दीगर लोग जो है वो माजी में ह्यूमन राइट्स को बाकायदा जो उनके कमीशन हैं उनको खतूत लिख चुके। ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और इसके सिर्फ ताने बाने पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं जुड़े बल्कि इससे आगे भी चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के वकला के नाम लिए इन्होंने मुतअद्दिद केस पाकिस्तान और जीते भी, लेकिन आप बैरूनी फर्म्स को जो है वो डील करना, खास तौर पे जिनका झुकाव जो है वो बड़ा वाज़े नजर आ रहा हो, जिनकी एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तानियत जो है वो वाज़े हो और बरमला उसका वो इजहार कर चुके हो मुख्तलिफ फोरम पे, ये है कंसर्न की बात जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।